الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ خالق کائنات جل مجدہ کریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 71 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ وقالت اور کہا، طائفة من أهل الكتاب کتابیوں کی ایک جماعت نے، ان کے ایک ٹولے نے یہ پروگرام ترتیب دیا کیا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، آمنوا تم بظاہر ایمان لے کے آؤ۔ لفظ بظاہر کا ترجمہ میں نے کیا ہے، لفظی معنی یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن ان میں خباثت تھی، اس لیے میں نے کہا کہ بظاہر ایمان لے آؤ بالذی اس چیز پر کہ انزل علی الذین آمنوا، اس چیز پر جو ایمان والوں پر نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہودیوں کی ایک جماعت نے، یہودیوں کے ایک گروہ نے، یہودیوں کے ایک ٹولے نے یہ پروگرام ترتیب دیا کہ تم ایسے کرو کہ جو مسلمانوں پہ نازل ہوا ہے نا اس پر ایمان لے آؤ۔ وجہ النہاری، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجہ النہار سے مطلب صبح سویرے تم ایمان لے آؤ، وکفروا آخرہ تو دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو۔ یعنی جو اس لیے میں لفظ بظاہر کہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، کہو کہ ہم جی ایمان لے کے آئے ہیں، ان کے سامنے ایمان کا اظہار کرو، لعلہم یرجعون اس امید پر کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ خبیث قسم کے یہودیوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ایمان والوں کو ورگلایا جا سکے، ان کو لالچ دیں، دھمکیاں دیں، جو کچھ ان سے بن سکا انہوں نے کیا۔ جب ان کا کوئی بھی ہیلا کارگر نہ ہوا تو ان کے خبثاء نے مل کر ایک ایسا نفسیاتی حربہ سوچا سائیکی کے اعتبار سے کہ تم یوں کرو۔ بعض نے کہا کہ وہ خیبر کے 12 یہودی تھے، بعض نے کہا وہ کعب بن اشرف تھا، فلاں فلاں تھے، جو بھی تھے مطلق کر کے سے یہودیوں کے خبیث گروہ نے یہ پروگرام بنایا کیسے کرو، تم صبح کے وقت بارگاہ ساتھ ماب میں حاضر ہو کر 10 12 15 بھی جتنے بھی حاضر ہو کے تم جی ایمان لے آؤ، جی ہم جی مسلمان ہو رہے ہیں، سارے کے سارے ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، اور لوگوں کو کہو جی ہم تو ان کو سمجھے تھے وہی جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، تو ہم نے یہ سمجھا تھا یہ وہی نبی ہیں، تو ہم ان پر ایمان لے آئے، لیکن جب ہم سارا دن ان کے پاس بیٹھے رہے، ان کو قریب سے ہو کے دیکھا تو پھر پتہ چلا نہیں یہ وہ نہیں ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ یہ جھوٹے ہیں، وہ نبی اور ہے جو ابھی آئیں گے۔ یہ کہہ کے تم مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرو، تمہاری یاری بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے گی، یارانہ ہو جائے گا، کئی تمہارے دوست بن جائیں گے سارے دن میں، کہ وہ سارا دن تم ان کے پاس رہو گے، یہ ایک آدھ دن، یہ ایک سے زیادہ دن بھی تم ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرو، پھر ان کو تم سمجھاؤ ہم بھی یار ایمان لائے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پہلے ان کو یہ کہو، پھر کہہ دینا کہ نہیں یہ تو نبی ہے ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھو جی کتنی ہم نے قربانی دی تھی، اپنے دین کو چھوڑا تھا، تمہارا دین اختیار کیا تھا، صرف یہ سمجھ کر کے یہ وہ سچا نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، لیکن جب ہم نے قریب ہو کر دیکھا پھر حقیقت حال کھل کر سامنے آ گئی یہ وہ نبی نہیں ہے، اس لیے ہم نے انکار کر دیا۔ شاید تمہارا یہ مکر چلے جائیں اور مسلمان اپنے دین کو کچھ نہ کچھ کوئی تو چھوڑ دے گا نا، چلو زیادہ نہ صحیح تو چاند ایک ہی صحیح چھوڑ دیں گے، لعلہم یرجعون شاید وہ پھر جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان خبیثوں نے گھر بیٹھ کر پروگرام بنایا، رب کریم نے میرے نبی کو پہلے ہی بتا دیا۔ اے محبوب ان بدبختوں کا یہ پروگرام ہے، اور ان کو اس پروگرام پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ان کی ساری تدابیر دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ ان کو کیا سمجھاتے تھے، کس انداز سے انہوں نے گفتگو کی، پروردگار عالم جل وعلا نے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے۔
وہ کہنے لگے جو میں پہلے عرض کر چکا نا کہ بظاہر ایمان، اگلا جملہ دیکھیے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، حقیقتاً ایمان نہ تم لے کے آنا۔ وہ ڈرتے بھی تھے نا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر ان کو چھوڑ کے نہیں آتا۔ وہ کہنے لگے ہمارے بندے نہ جاتے رہیں، ان کے پاس جائیں گے نا، ان کی صحبت فیض درجت پہ بیٹھیں گے، ان کی نگاہ کرم کا شکار ہو گیا تو یہ انہی کے بن جائیں گے۔ کفار مکہ ایسے کیا کرتے تھے کہ جب حج کے موقع پر ارد گرد کے علاقوں کے لوگ حج کے لیے آتے، اس زمانہ میں حج بظاہر میلہ تھا، حج کے لیے آتے، کیونکہ میں نے بظاہر میلہ اس لیے کہا کہ ہر میں کعبہ میں بت رکھے ہوتے 360، اللہ رب العزت جل وعلا کی پرستش نہیں کی جاتی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، تو آپ ان کے گرد گرد کیا جاتا تھا۔ بہرحال کفار مکہ آنے والے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو جا کے کہتے جی دیکھو ہمارے شہر مکہ میں ایک شخص ہے، میرے کریم آقا کا نام لیتے، اور وہ ایسا شخص ہے جادوگر ہے، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی، وہ لڑائی ڈلوا دیتا ہے میاں بیوی میں بھی، بہن بھائیوں میں بھی، یاروں میں بھی، وہ پھانس لیتا ہے اپنے دام میں جو اس کے پاس جاتا ہے۔ ہم تمہیں بتانے کے لیے ہیں کہ کہیں اس کے سامنے نہ جانا، اس کے ساتھ سامنے تمہارا آمنا سامنا ہوا نا تو تم پھنس جاؤ گے۔ کفار مکہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کی مخالفت کرتے اور لوگوں کو سمجھاتے ان کے پاس نہ جانا، تو عموماً ان لوگوں کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوتا، بھلا دیکھے تو صحیح وہ ہے کون، مجھے بھی پھنسا آنے گا، میں تو پھنسنے والا نہیں ہوں، وہ کیسے مجھے پھنسا، دیکھتا ہوں کیسے پھنساتا ہے۔ وہ میرے نبی کے دربار میں آتے اور جب میرے کریم آقا کی صحبت فیض درجت سے مستفید ہوتے تو مسلمان ہو جاتے، یعنی کافروں کا پروگرام دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ اس لیے یہ خبیث یہودی بھی ڈرتے تھے کہ ہم ان کو بھیجیں گے تو یہ تو انہی کے نہ ہو جائیں، اس لیے کہا انہوں نے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، تم ہرگز ہرگز ایمان نہ لانا ان پر سوائے لمن تبع دینکم، صرف اس پر ایمان لانا جو تمہارے دین کا متبع اور فرمانبردار ہے، یعنی یہودیت کو نہ چھوڑنا کبھی۔ قل ان الہدا ہدی اللہ، اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرما دیجئے حقیقتاً ہدایت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پاس ہے۔ تم بدبختو ہدایت پر نہیں ہو، تم کہتے ہو کہ جو ہمارے دین کا متبع ہے وہ ہدایت پر ہے، تم ہدایت پر نہیں ہو۔ اور وہ سمجھاتے تھے اپنے چیلوں چانٹوں کو ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور نہیں دیا گیا جیسا تمہیں دیا گیا ہے کسی ایک کو بھی، یعنی ان یؤتی یہ کہ جو دیا گیا ہے احد مثل ما اوتیتم، کسی ایک کو بھی نہیں دیا گیا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، اور یحاجوکم عند ربکم، اور نہ ہی تمہارے رب کے سامنے کو تمہارے خلاف حجت لا سکے گا، یعنی ان کو پکا کرتے تھے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کافر یہودی کہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے تم نبیوں کی اولاد ہو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے براہ راست رب کائنات سے گفتگو کی ہے، کتاب لے کے آئے ہیں، من اور سلوہ تمہیں دیا گیا ہے، میدان تی میں 12 چشمے تمہارے لیے پانی کے جاری کیے گئے، ایک پتھر سے موسیٰ کلیم اللہ نے عصا مارا، اور الزہا فرعون لعین کے سامنے بھی، اور تم جانتے ہو دریا کو تمہارے لیے پھاڑا گیا۔ کیا اتنی نعمتیں کسی اور قوم کو ملی ہیں جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں؟ تم سچے ہو، تمہیں بڑے انعامات الہیہ سے سرفراز کیا گیا ہے، تمہیں دی گئی ہیں بڑی نعمتیں۔ اور دوسری یہ بات ہے تمہارے خلاف رب کے دربار میں کوئی بھی حجت پیش نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کہ تم محبوب ہو، وہ کیا کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، تم رب کے محبوب ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے تم بے پرواہ رہنا، تم مسلمان نہ ہونا، تم ہمارے ساتھ ہی رہنا۔ رب کی فرماتا محبوب کل فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے، فرماتا ہے یؤتی ہی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی عطاؤں سے نواز دیتا ہے۔
جسے چاہتے ہو اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ یہودیوں تم کہتے ہو ہمیں اللہ نے یہ فضیلت دی، یہ فضیلت دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں اس زمانے پر فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن وہ اپنی فضیلت کا معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اپنی فضیلت کی قدر نہ کر سکے، اس کو سنبھال نہ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی گئی مثال بڑی پیاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تھی کہ کسی آقا نے اپنے غلاموں کو ایک باغ دیا کہ اس باغ کی تم باغبانی کرو، اور جب انہوں نے نافرمانی کی، باغ کی باغبانی نہ کی بلکہ باغ کو اجاڑنا شروع کر دیا، باغ کو تباہ کرنا شروع کر دیا، تو آقا نے وہ باغ ان سے چھین کر ان لوگوں کو دیا جو باغ کو سنبھال سکتے ہیں۔ فرمایا کہ تم نافرمانی سے باز آ جاؤ، وگرنہ تم سے ساری فضیلتیں چھین کر اس قوم کو دے دی جائے گی جس باغ کے صحیح رکھوالے ہیں، چنانچہ ان سے چھین کر وہ ایمان والوں کو عطا کر دی گئی۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان الفضل بید اللہ، ان کو فرما دیجئے بے شک اللہ رب العزت جل وعلا کے دستے قدرت میں ہی سارے کا سارا فضل ہے، یوتی ہی من یشاء، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ دو کہ اللہ ان کو دے چکا ہے، اب اللہ کے پاس کیا رہ گیا؟ نہیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم لا، یہ جملہ ہی کفریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑی وسعت والا ہے کہ تم کو جی یہودیوں کو دے دیا جی، پہلوں کو دے دیا جی، اب رہ کیا گیا ہے ان کے لیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی وسعت ہے، علیم، وہ جانتا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ، میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہوں یہ جملہ کہتے ہوئے، سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ جس کو علم نہ ہو نا وہ ایسے کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک کو دے کر کہتا ہے مجھے پتہ ہوتا یہ بندہ اچھا نہیں ہے تو اسے دیتا کیوں، میں دوسروں کے لیے سنبھال کے رکھ لیتا۔ یہ جاہل ایسے کہتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو، میرا اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی ہمیں دے دیا تو مسلمانوں کو کیا ملے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے کس کو کیا عطا فرمانا ہے، اس سے تو وہ روز میثاق کی انبیاء سے کہہ دی ویسا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اس سے تو اسی دن فیصلہ فرما دیا تھا کہ میں تم کو کتاب و حکمت عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن، پھر میرے محبوب تشریف لیں تو اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان پر ایمان لے آنا ہے۔ یہ تو پروگرام پہلے کا بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اچانک پروگرام تو نہیں بناتا۔ ارشاد فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، مختص فرما لیتا ہے، خاص فرما لیتا ہے، یختص برحمتہ، وہ مخصوص فرما لیتا ہے، چون لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جس کو میرا اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کتنا چنا کتنا چنا کتنا چنا کہ پوری کائنات کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا دیا، اتنی رحمت عطا فرما دی، اتنی رحمت عطا فرما دی کہ کائنات کے لیے رحمت بنا کے ان کو بھیجا، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس نبی رحمت کے امتی رب کائنات نے ہمیں بنا دیا۔ ارشاد فرماتا ہے یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کسی کے لیے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا تو بہت ہی زیادہ فضل فرمانے والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، رب کائنات اپنی عطاؤں کا تذکرہ کتنے احسن ترین پیرائے میں فرما رہا ہے، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی عالم باسرار کتابی۔